میں ہوں سبحان خان میو دیو خردو کلاں لاہور پاکستان سے۔ میری طرف سے اہل اسلام اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے جو ہر جمعے کو ایک بلاگ بناتا ہے۔ آج 29/8/2025 تاریخ ہے، بروز جمعہ ہے۔ اس چینل پر غریب مظلوم عوام اور ہمارے ملک پاکستان میں انصاف نہ ہونے کی بابت اور پاکستان میں قرآن پاک کے نظام میں رکاوٹ بننے کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو اس کو توجہ سے سنیں اور سن کر لائک سبسکرائب اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اہل انسانیت میں۔ میرے قابل احترام اہل انسانیت پاکستانیوں، جو یہ وقوع پیش آتے ہیں جانوروں جیسے یہ رائے ونڈ میں وقوع پیش آیا ہے، دونوں سگے بھائی رتی پنڈی کے رہائشی یہ سعید اقبال کے بیٹے ہیں، جو 21/8/2025 تاریخ کو بے تحاشا تشدد کر کے اور مار دینے کی نیت سے ان کے سر میں بلے مارے یا وٹے مارے، جو سامان تولنے والے لوہے کے، ایسا جرم تاریخ میں نہیں دیکھا کہ لڑائی ہو جاتی ہے، مہماری ہو جاتی ہے، تھپڑ تماچے لگ جاتے ہیں، لیکن ایسا جذبات میں آ کر اور ایسا درندے بن کر اور ان پر ایسے بلوں کے وار کیے سری سر میں مار دینے کی نیت سے کہ جیسے کوئی ان کے گھر میں انہوں نے ایسا برا کام کر دیا ہوا جو برداشت سے باہر ہے، اس طریقے سے کیا، جرم کیا۔ تو بھائی، جن کے گھر میں ماتم ہوتا ہے، جس کے 2 بیٹے یا بہنوں کے بھائی، ماں کا لال دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے گھر میں ماتم ہوتا ہے، اسی کو پتہ ہے۔ جب یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی اور ساری دنیا نے دیکھی، اور ہمارے جو اللہ بھلے کرے سارے، چاہے وہ میڈیا کے چینل ہوں، چاہے وہ سرکاری طور پر چینل ہوں، سب نے یہ خبر اچھالی اور بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن سوائے جس نے یہ وائرل کی ویڈیو بنا کر کہ ایسے بلے مارے ہیں، ابھی اس کو دیکھ کر رو جاتا ہے۔ میں اتنا رویا جس کا حساب کوئی نہیں، کیا کریں کسی کو، یہ ہمارا ملک کا حالات ہی ایسے ہیں۔ تو بھائی، وہ دنیا سے چلے گئے اور یہ بھی اللہ پاک نے جہنم واصل کر دیے، قاتل بھی، اور بھی جو یہ بھاگے پڑے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی جہنم واصل ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک دیدہ دانستہ طور پر یہ کردار ادا کیا ہے۔ تو جب جانور کو لڑتا ہوتا ہے، اس کو بھی انسان ہٹا دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس بلہ تھا، صرف بلے تھے، ان کو پکڑ بھی سکتے تھے، سینکڑوں آدمی تماشائی بنے ہوئے تھے، وہ روک بھی سکتے تھے، لیکن اتنی تماشائی بننے کا شوق ہے، لیکن کسی کو روکنے کا شوق نہیں، کسی کے خلاف شہادت دینے کا شوق نہیں۔ سچی شہادت دینی چاہیے،
یہ تو پبلک ڈاکومنٹ تھا، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ اور وہ جو یہ وائرل کیا کسی نے ویڈیو بنا کر، یہ تو لکھا پڑا، یہ تو ثبوت تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو بھی جہنم واصل کیا۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جو کچھ بھی ہوا، اب یہ اپنے کیے کی سزا پا گئے، اور مقدمہ بازی سے بھی جان چھوٹ گئی۔ عدالتوں میں انصاف نہیں، کسی کے لیے بھی بربادی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس افسران جو تھانوں میں بیٹھے ہیں، اپنی ترقیوں کے لیے لوگوں کے خلاف سینکڑوں مقدمے بنائے ہوئے ہیں، جس خلاف ایک مقدمہ ہے، ایک تو سچا ہوگا، لیکن باقی تمام مقدمے جھوٹے اپنی ترقی حاصل کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ اب ان کی بھی انکوائری شروع ہو جائے، اور ایسے جو پولیس افسر ہیں ان کو بھی ایسے عبرت کا نشان بنایا جائے، اور تو ملک میں امن نہیں ہوگا۔ تو ان کو بنانا چاہیے، اور ان کی انکوائری ہونی چاہیے۔ آج ایک اپنا 21 تاریخ کو ایک قصور صدر تھانے کا تھانے دار محمد امین قاضی پنڈ سے ایک بچے کو پکڑ کے لے جاتا، دونوں باپ بیٹوں کو، اور ان کے خلاف 1 لاکھ روپے نہ دینے کی وجہ سے منشیات کا مقدمہ درج کر دیتا ہے، جبکہ اس کو اہل دے کی موجودگی میں رات کو تقریباً 12:30 بجے لے جایا جاتا ہے، اور اپنے پاس سے منشیات ڈال دی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، ان لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف جو ترقی حاصل کرنے کے لیے کسی کی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور انسانیت کا رشتہ ان کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ تو ایسے ادارے بننے چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں آپ خود ان کے ہاتھوں مصیبت کا شکار بنا رہا ہوں، اور ان کے خلاف میں نے ڈگریاں بھی حاصل کی ہوئی ہیں سول کورٹ سے، لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ان کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ بھائی، کوئی دکھی ہوتا ہے وہی ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب ہمارے جتنے چینل ہیں، اللہ ان کا سب کا بھلا کرے۔ ہمارے سلیمان قریشی صاحب کا چینل ہے، اس نے جو باتیں بتائیں، ایک بیچارہ اور ہے پرائیویٹ جو ویڈیو بنا کر دے رہا ہے، بتیرے ہیں، سب نے مطلب ہے کہ اس کو اچھالا، اور چاہیے تھا اچھالنا، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے تھا۔ یہ کون سے اچھے انسان ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کردار ادا کیا؟ جیسے انتقامی کارروائی بھی نہیں ہوتی، انتقام بھی نہیں لیا جاتا۔ ان کا تو انتقامی کارروائی تھی کوئی نہیں، یہ تو چھوٹا سا معاملہ تھا، ایک 30 روپے کا یا مطلب 100 روپے کا، یہ کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ لوگ طول دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بھائی، آج یہ ملک پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو میرٹ پر کوئی حکومت بن رہی ہے، اور نہ میرٹ کو کوئی اپنے فوج کے جنرل بننے دیتے ہیں۔ تو بھائی، یہ جتنے بھی فوج کے جنرل ہیں، انہوں نے اور مطلب کافی ہمارے عہدیداروں نے ملک لوٹا ہوا ہے۔ اگر یہی انجام ان کے ساتھ ہو، قبضہ گروپوں کے ساتھ، تو چاہے کوئی فوج کا جنرل ہے، چاہے کوئی پولیس کا افسر ہے، چاہے کوئی حکمران ہے، تو یہی اختیارات دیے جائیں قرآن پاک کا نظام نافذ کروا کر، تو انشاءاللہ تعالی ملک کا نظام بالکل درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوف ہے جو یہ پھیلا ہوا ہے اس وقت، تو یہ سدا کسی کی حکومت، سدا کوئی زندہ نہیں رہتا۔ تو یہ قرآن پاک کا نظام ہے جو یہ ہمیشہ زندہ رہے گا تا قیامت تک، کیوں قرآن پاک حق ہے اور سچ ہے، اور اس میں جو انصاف ہوگا اس سے بچ کر کوئی نہیں جائے گا۔
تو بھائی آج ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے بھائی ہیں وکلا، کچہریوں میں کام کرتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دھکا کرتے ہیں. تو اتنا لوگوں کو مارا جاتا ہے کہ اس کی جان ہی نہیں نکلتی، اور اس کو ڈی ایس پی آ کر بچاتے ہیں وکیلوں سے کہ چودھری صاحب چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، مر جائے گا بھی یہاں سے آگے. لیکن اس کو اسی سے معافی مانگنی پڑتی ہے، مارنے والے سے ہی. تو یہ ناانصافی کا بازار گرم ہونے کا ایک ثبوت ہے. اب یہ جو راستے روکے ہوئے ہیں لوگوں نے، تو یہ مطلب ہے کہ یہ اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ ملک میں انصاف نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ راستے کھلے ہونے یہ اچھا قدم ہے، اور جو یہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے لوگوں نے، ان کو بھی ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے. تو ہمارے ملک پاکستان جون سا یہ قرآن پاک کے نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے. یہ تو وقتی طور کی بات ہے، نہ اس میں جو بھی حکمران ہیں ان کی حکومتیں بھی چلی جائیں گی، یہ خود بھی مر جائیں گے. لیکن جب قرآن پاک کا نظام نافذ ہو جائے گا پھر یہ ہمیشہ رہے گا. کوئی بھی حکومت آئے گی اس کے مطابق چلے گی، خود بھی اور لوگ بھی. تو ایسے ہی عبرت کا نشان بنایا جائے گا قرآن پاک کے مطابق، جیسا جرم کرے گا ویسا ہی وہ بھرے گا. تو بھائی اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اور ہم سب بھائی ہیں دنیا میں، اہل انسانیت، تو انسانوں کی طرح جینا چاہیے. انسان کا درد مند ہونا چاہیے. کسی کی لڑائی ہو رہی ہے اس کو بچانا چاہیے. ہم نے کافی وقفے دیکھے، ایوان عدل میں بھی، سیشن کورٹ میں بھی بے تحاشا لوگوں کو مارا جاتا ہے. ایک کا سپورٹر وکیل ہوتا ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے یا اس کا چچا ہوتا ہے، اور ایک کا کوئی بھی نہیں ہوتا. اس کو اتنی مار پڑتی ہے کہ اس کی جان نہیں نکلتی. بس وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، یا ہوتے ہیں تو وہ مر بھی جاتے ہیں. لیکن وہ یا ہیلمٹوں سے مارا جاتا ہے یا کوئی ڈنڈے ڈنڈے پڑے ان سے، اگر کوئی چیز ہو تو وہ بھی مارنے میں کسر نہیں چھوڑتے، لیکن ان کو سپورٹ ہوتی ہے. تو یہ مرے نہ مرے کوئی، لیکن وہ کسی نیت مارنے کی ہوتے، سر میں مارتے ہیں. تو ان کو بھی یہی عبرتناک سزا ملنی چاہیے. چاہے وہ جس نے سر میں چوٹ مار دی، وہ مار دینے کی نیت سے مار دی. سر ایک ہیڈ ہے، اس سے نازک جگہ چھاتی ہے جو جس میں لگتی ہے، لیکن وہ گولی ماری جاتی ہے جب اس کی موت ہوتی ہے. ڈنڈوں سے بیچارہ نہیں مرتا، لیکن سر سے تو ڈنڈے سے مر جاتا ہے، اینٹ سے مر جاتا ہے، تو ہر طرح ہی مر جاتا ہے سر میں مارنے سے. سر میں مارتا ہے جو کوئی، وہ بری نیت رکھ کے مارتا ہے کہ میں نے یہ قتل کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے. تو پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہونا ضروری ہے. تو ہمارے علماء دین ہیں، جب فرانس میں توہین رسالت ہوئی تو انہوں نے احتجاج کیا. آج ہمارے حکمرانی، جس میں جیسے محسن نقوی، یہ جان سے یہ انہیں امریکہ کے کہنے پر کہ جی مسجدیں ڈھانے کے بغیر پاکستان میں خوبصورتی نہیں ہوتی، اور وہاں درخت لگائے جائیں گے مسجدوں کی، مدرسوں کی جگہ میں جہاں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ جگہ سینٹر گورنمنٹ کی جگہ میں ہوتی ہیں. سینٹر یہ گورنمنٹ یہ اپنی عوام ہے، یہ تھوڑے ہی ہیں. تو یہ ایک عبادت گاہ ہے، اس کو گرایا گیا، وہاں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، وہ پاؤں میں رلی، جو بھی حسر ہوا وہ انہوں نے کیا. اب ان کو یہ عبرتناک سزا نہیں ملنی چاہیے؟ چاہے حکمران ہو، جو مرضی ہو، ان کو بھی یہ عبرتناک سزا ملنی چاہیے. تو آج وہ ہمارے علماء دین کوئی احتجاج نہیں کرتے. جی مسجد نئی بنانے کا انہوں نے وعدہ کر لیا ہے، اور بھائی ان کو سزا ملنی، یہ توہین رسالت نہیں ہوئی. تو یہ ہمارے علماء دین کو حال ہے، قرآن پاک کا نظام نافذ کروانے کے لیے احتجاج نہیں کرتے کہ قرآن پاک کا نظام نافذ ہو جائے اور ایک علماء دین کی کمیٹی بن جائے. اور قرآن پاک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے یہ پاکستان بنا ہے، اور یہ قرآن پاک حق اور سچ کا نام ہے. اس سب کچھ کو چھوڑ دیں، ایک قرآن پاک جو اللہ پاک کا پیغام ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے موصول ہوا، اس کے مطابق نظام نافذ ہو جائے اور کوئی بھی ہو وہ جرم سے بچ کے نہ جائے اور حق والے کو حق ملے، تو کیسی بات ہے؟ تو بھائی اس کو پہچانے، پاکستان میں علماء دین قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں اور کھڑے ہوں، اور ایسے جیسے مسجدوں کو گرانے کا ٹارگٹ کیا پرویز مشرف 50 مسجدوں کو گرانے کے کہہ گئے، وہ پورے پاکستان کی مسجدیں گروا دیتا یہ ہوتا تو، اور یہ وہی پالیسی انہیں اختیار کی، وہ بنا کے گیا قانون کہ ان کو گرا دو، اس پر عمل کروایا نہیں انہیں تو ان کو عبرت کا نشان ہی بنانا چاہیے۔ تو یہ عبرت کا نشان جب بنیں گے جب قرآن پاک کا نظام نافذ ہوگا۔ تو علماء دین کو چاہیے کہ پورے علماء دین جو قرآن پاک سے اتفاق کرتے ہیں سارے ہی، چاہے وہ شیعہ جو مرضی ہیں، تو تمام بدعت ختم ہو جائے گی اور تمام ناانصافی ختم ہو جائے گی، اور یونیورسٹیاں بھی دینی بنیں گی اور دنیاوی بنیں گی، اور انصاف بھی میرٹ پر ہوں گے، اور گناہ گار بچ کے نہ جائے گا، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے فوج کا جنرل ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جنہوں نے یہ ملک لوٹا ہے، لوٹ رہے ہیں۔ آج بھی رشوت کا بازار گرم ہے، لاکھوں کے حساب سے رشوت لی جاتی ہے، تو یہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، اس میں سے کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے۔ تو خدا را اللہ پاک سے معافی مانگیں اور ایسے حادثوں سے پناہ مانگیں اور ان کی اطلاع دیں، جب ایسا حادثہ ہوتا ہو تو اس کو بچائیں اور ان کی اطلاع دیں، ان کی ویڈیو بنا کر وائرل کریں، کیونکہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ تو عبرت کا نشان یہ بننے چاہیے، لیکن بننے چاہیے قرآن پاک کے نظام کے مطابق، اور فوری ان کو سزا ملنی چاہیے 1 ہفتے کے اندر اندر، کہ ان کے گھر میں بھی ماتم ہو۔ تو ہمارا ملک پاکستان برباد کیا ناانصافی نے، تو ناانصافی جب ختم ہوگی جب پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہوگا۔ تو قرآن پاک کا نظام نافذ جب ہوگا جب علماء دین قدم اٹھائیں گے اور اچھے جو حکمران وہ قدم اٹھائیں گے۔ حلف دے کر سب کرسی پہ بیٹھتے ہیں، سب گستاخ رسول کا ارتکاب جرم کرتے ہیں، حکمران سے لے کر عدلیہ سے لے کر انتظامیہ سے لے کر تمام، چاہے فوج کے جنرل کوئی بھی غلط حلف دیتے ہیں، وہ ان کو ایسا ہی عبرت کا نشان بننا چاہیے جیسے ہو رہا ہے۔ تو ہمارے جو یہ جج ہیں جو ان سے کافی، ایک ہے اپنا سید نعیم عباس، اس کو میں نے اپلیکیشن بھی دی کہ جناب یہ تو گھر پر ہی نہیں تھا جس نے شناخت پریڈ کی ہے، تو اس نے شناخت پریڈ کی، اس نے وہ درخواست خارج کر دی ہماری، اور جناب وہ اس کو ریمانڈ دے دیا اور اس نے جھوٹے مقدمے بنائے اس کے خلاف۔ ایسے لوگوں کو چاہے وہ جج بھی ہو اس کو بھی عبرت کا نشان بننا چاہیے کہ یہ دیدہ دانش طور پر غلط ثابت ہونے کے باوجود اور پھر اس کی تائید کرنا۔ تو ایسے لوگ جو ان سے یہ ملک کو برباد کر رہے ہیں، تو ان کی چھانٹی ہونی چاہیے، جن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنے یا سچے بنے۔ جو سچے بنے تو اپنے کیے کی سزا پائیں، جھوٹے بنے تو ان جنہوں نے وہ جھوٹے مقدمے بنائے ان پولیس افسروں کو، ان کو بھی ایسے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ یہ ہماری درد مندانہ درخواست ہے، اور پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروایا جائے، علماء دین اور اچھے انسان کھڑے ہو جائیں اور احتجاج کریں، اور علماء دین اس بات میں قدم اٹھائیں اور ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں، تو ملک میں پورا امن ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون زندگی بسر کریں گے سارے۔ اللہ پاک سب کی آخرت بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ موت کے بعد تمام انسانیت اور مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب ہوگی۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اور اپنے چیف آرمی اسٹاف سے دعا کرتے ہیں اور اس سے التجا کرتے ہیں کہ پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں، اور یہ پاکستان میں تم قرآن حافظ ہو، قرآن حافظ ہونے کا کردار ادا کریں، اور یہ دبا کر ایک دوسرے کی حکومتوں کو مت توڑیں، اور ان قرآن پاک کا نظام نافذ کروا کر ان کو میرٹ پہ حکومتیں بننے دیں۔ ورنہ موت کے بعد 2 ہی راستے ہیں بھائی، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ تو جہنم کے راستے سے پناہ مانگ لیں، جنت کے راستے کو اختیار کر لیں، اور پورے ملک میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں۔ یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے۔ السلام علیکم۔